السماوات والأرض وشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أحمد محمد مصطفى خير الورى نور الهدى فخر الرسل والأنبياء صديقه الصفا فاروقه المجتبى عثمانه عين الحياة المرتضى بحر الكرم صدیق اکثر حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے میرے عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے علی المرتضی پر ہی شجاعت ناز کرتی ہے حسین ابن علی پر ہی شہادت ناز کرتی ہے زہرا و بگات نورہی ستہ و سر و سرورہی زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناب ہے زہرا و عابدہ ہے عبادت کو ناب ہے زہرا کی ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے وہ خود نہیں امام امامت کو ناز ہے من ندانم عزو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک بار درود و سلام تمام احباب پڑھیے گا صلاۃ و سلام علیہ یا صلاۃ و سلام علیہ یا نور اللہ الف دے مکتے میم دا گونگٹ الف دے مکتے میم دا گونگٹ تینوں جانن والیا جان لیا پانا بھولے کے انا بشری دے تینوں عاشقہ نے پہچان لیا اللہ کی حمد و ثنا حضور شافع روز جزا معصوم آمینہ محبوب خدا حامی بے قصاں احمد مصطفیٰ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت اور درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حضور اور نوجوان ساتھیوں، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ اللہ نے دوبارہ زندگی میں جمعہ المبارک کا برکت دن عطا فرمایا، اور اس سے بڑا اس کا کرم اور کیا ہے کہ یہ پرفتن دور گوناگو مصروفیات اس کے باوجود ہم اللہ کے گھر میں اکٹھے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور جو فقیر نے آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے موضوع سخن
4 لفظوں کو تلاوت کیا، 4 حروف کو تلاوت کیا. دعا کرو چاروں کی سمجھ آ جائے. سبحان اللہ. دعا کرو چاروں سے پیار ہو جائے. بے شک. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں. سبحان اللہ. بات تو لفظوں کی ہو رہی ہے نا، لیکن اس میں باطنی طور پہ جو میں معنی پیش کر رہا ہوں وہ چاروں کی بات کر رہا ہوں. دعا کرو ان چاروں سے بھی پیار ہو جائے. قرآن کے لفظ ہیں 4. کتنے ہیں؟ 4 جو میں نے ابھی پڑھے ہیں. پہلا لفظ ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ من. تیسرا لفظ ہے فَضْلِهِ. چوتھا لفظ ہے. ہمیں قرآن سے شغف پیدا ہو جائے. قرآن کے استدلال و استنباط نکات ہم اپنے دل میں سمائیں. خدا کی قسم ہمارا دل قرآن کی آیتوں کی برکت سے چمکنا شروع ہو جائے گا. ہمارے اندر عمل شروع ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی بات نہیں کر رہا، اگر جلسے میں چلے جائیں تو شعر و شاعری پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے. عقائد سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے. ہمارے سٹیجوں کا رنگ بدلو. یہ جو رنگ ابھی سٹیجوں پہ نظر آ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں چاہیے ہم اکابرین کو دیکھیں، متقدمین کو دیکھیں، کچھ نہ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی سیرت کو دیکھیں. آپ کے کلام کو دیکھیں. کلام خیر قل ودل. سبحان اللہ. کلام خیر قل ودل. کلام خیر بہتر وہ ہوتا ہے جو قلیل بھی ہو، دلالت پہ مبنی ہو. اس کلام جیسا پھر کوئی کلام نہیں ہوتا. وہ اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا نظر آتا ہے. یہ کوئی اس بات پہ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں نا. اپنے تو اپنے بیگانوں میں بھی جب اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھا تو نظر آیا کہ قلیل بھی ہے، دلیل والا بھی ہے. سنت اور قرآن کے عین مطابق اعلیٰ حضرت کا کلام ہوا کرتا ہے. کلام دیکھنا تو حضور بابا بلے شاہ جی کا دیکھو. کلام دیکھنا حضرت بابا فرید الدین کا دیکھو. کلام دیکھنا مہر علی شاہ جی کا دیکھو. تو آج کے شاعر جو ہیں علم کی کمی ہونے کی وجہ سے حفظ مراتب کو بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اہل بیت طہار کا مرتبہ کیا ہے. وہ شعر لکھ دیتے ہیں، ہمارے بچے نعت خواں اور نقیب پڑھ دیتے ہیں. بعد میں ہمیں جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ کے سٹیج سے یہ بات ہوئی ہے. یہ میں بات اس لیے جمعے میں کر رہا ہوں میری بات دور تک چلی جائے کہ ہم ان شاعروں سے گریز کریں جو حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھتے. حفظ مراتب نہ کنی زندیق شود. حفظ مراتب نہ کنی زندیق شود. جو حفظ مراتب کا خیال نہ رکھے وہ زندیق ہو جاتا ہے. ہمیں آج صحابہ کرام کی عظمت پہ پہرا دینا ہوگا. ہم نوکر ہیں اہل بیت کے. تو یہ حفظ مراتب کو شعراء حضرات کے لیے ضروری ہے. تو میں نے جو آیا کریمہ پڑھی فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ. اس کا معنی ہوتا ہے وَاسْأَلُ. پہلا لفظ ہے سوال کرو. کیا کرو؟ سوال. ماشاءاللہ آپ تو بڑا پیارا بولتے ہیں. وَاسْأَلُ اس کا معنی ہوتا ہے سوال کرو. ایک اور معنی ہے اس کا طلب کرو. کیا معنی ہے؟ طلب. جیتے رہے. طلب کریں، سوال کریں. پنجابی گجرا والا کی ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ. مانگو. منگو. کیا کرو؟ منگو. جیتے رہیں جو بول رہے ہیں قرآن کے لیے سب بولیں وَاسْأَلُ اللَّهَ. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ. رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. ماشاءاللہ. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. عزت کون دیتا ہے؟ اللہ. ذلت کون دیتا ہے؟ اللہ.
जवानी कौन देता है? अल्लाह। बस बोलते जाएं, यूं ही बोलते जाएं। जवानी कौन देता है? अल्लाह। ये सफेद दाढ़ी कौन देता है? अल्लाह। ये उसके काम है सारे, उसकी मेहरबानी है। दुआ करे वो अता करे, जवानी भी दे बुढ़ापा भी दे, फिर उसकी मर्जी है, जब चाहे काट ले फसल। अल्लाह। बोलो यार, मौला हुक्म कर। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत कौन देता है? अल्लाह। नहीं बोले कौन? अल्लाह। जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। लेकिन अब आपने इतना अच्छा बोले हैं, इस पे आयतें सुनते जाएं। मौला हुक्म कर। यहाँ पे हमारे डेरे पे बंदे आके कहते हैं तावीज़ों से बंदे को मार दिया गया, क्या ऐसे हो सकता है? अल्लाह फरमाया नहीं, बोले हैं ये अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाया मौत का भी मालिक मैं हूँ, जिंदगी का भी मालिक मैं हूँ। वस्अलुल्लाह, तुझे जिंदगी चाहिए मेरे दर पे आ जा, मुझसे मांग। वस्अलुल्लाह, अल्लाह से मांगो। किसे मांगना है? और नाराज ना होना तो मैं जुमले बोलने लगा हूं। दाता कौन है? कौन है? डरिया ना करो, वाले सुनत वालों घबराया ना करो, एक ही बने। दाता कौन है? ऊंची बोलो। दस्तगीर कौन है? गंज बख्श कौन है? हकीकी दाता अल्लाह है, हकीकी देने वाला अल्लाह है। ये वली अता करते हैं अल्लाह की अता से, इतना फर्क है, मुश्किल कोई नहीं है। वस्अलुल्लाह, अल्लाह से तलब करो। वस्अलु, आगे आ जाए, बुजुर्गों को आगे बिठाएं इधर। वस्अलु, सवाल करो, मांगो। मौला ये कायनात में क्या क्या मिल रहा है, तो मैं आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी इज्जतों वाले हैं, जो बड़ी बड़ी यानी रहमतों वाले हैं, तो मौला कौन अता करता है? कुरान पाक में अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा। नहीं बोले व तुइज़्ज़ु मन तशा, माशाअल्लाह, व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाया मैं उसे इज्जत अता करता हूँ जिस पे मेरी यशा राजी हो जाए। मेरी यशा, मैं यशा। अल्लाह जाने ये यशा क्या है? कोई है मदीने में अल्लाह की यशा, जो मदीने वाले का नौकरा सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया लोगों, जिसमें मदीने वाला राजी हो जाए उस पर रब राजी हो जाता है, और जिसपे मदीने वाला नाराज हो जाए वो गैरिल मग़दूबी वलद्दालीन हो जाता है, और जिन पे मुस्तफा राजी हो जाए वो रज़ी अल्लाह हो जाता है। वो क्या हो जाता है? रज़ी अल्लाह। नबी का नौकर हो, फरमाया हुआ तो लोग समझते हैं काले रंग का है, हमने उसके रंग का तेल तो हूरों को दे दिया है। हर हूर के चेहरे पे बिलाल के रंग का तेल होगा, वो बिलाल का इतना सा तेल उन्हें ज्यादा प्यारा बना देगा। हमने बिलाल इसके मुस्तफा में यूं बचते थे, फरमाया हमने बिलाल को इज्जतें अता फरमाई, इतनी इज्जतें कि हुजूर जन्नत में चलते हैं। आकर बताए लोगों, मुझे जन्नत में बिलाल के कदमों की आवाज आ। अब सुल्तान मोहम्मद जिस मंजिल पे इश्क पुछावे तुझको बैठे हो जा, आज इसके दिल में इश्क मोहम्मद है, एक हाथ उठा के सुभान अल्लाह जरा। जिस मंजिल पे इश्क पुछावे ईमान नु खबर न कायम। वस्अलुल्लाह, अल्लाह से मांगो। किससे मांगना है? नहीं ठंड पड़ रही, किससे मांगना है? मौला क्या फरमाया? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह से, बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह से। माशाल्लाह, ये वाले मिल गए, आप भी मिले साथ। बरकत जब भी मिलेगी अल्लाह से। और यहाँ पे एक फकीराना तर्जमा ले लें, बरकतों पे बरकतें नाज़िल करने वाली जात किसकी है? बरकतों पे बरकतें नाज़िल करने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। तो मौला हुक्म का फरमाया वस्अलुल्लाह, तुझे बरकत चाहिए ना मुझसे। किससे मांगना है? अगर आप थके नहीं तो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। सुभानअल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून व लहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्या व हीना तुज़हिरून युखरिजुल हय्या मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य व युहयिल अर्दा बअदा मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। सुभानअल्लाह कह दो।
मुर्दे से जिंदा मैं कर सकता हूँ, जिंदे से मुर्दा मैं कर सकता हूँ। अल्लाह से मांगो। किससे मांगना है? ठंडा बोल रहे हो, किससे मांगना है? मौला क्यों? फरमाया सुभान अल्लाही, मुझसे मांगो, मैं बड़ा ही पाक हूँ। साडा अल्लाह नहीं बोले, साडा अल्लाह पाक है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। हाय हाय हाय। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। हिंदू मत वाले, जैन मत वाले, बुद्ध मत वाले, बुद्धा वाले, ये धो के रब पाक करते हैं। हमारा दूध रब कल भी पाक था, आज भी पाक है। जिसका रब जितना पाक है उतना ऊंचा सुभान। ये अल्लाह का दावा है कि अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक जी। अब मुरीद के वाले मन गए ने तुसी पाक हो, तो पर यूरोप वाले नहीं मानते, कम्युनिस्ट नहीं मानते, मादा प्रस्त नहीं मानते, वो तो तुहानू मानते ही नहीं, तो उन्होंने किवें दसांगे तुसी पाक हो? अल्लाह फरमाया हर कलाम में ना गौर से देखोगे तो बात की समझ आएगी। ये देखिए, मुझे देखिए, मैं समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ। चार चीजें हों तो कलाम अल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। जिस कलाम में चार चीजें हो रजी वो अल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। अगला जुमला लो, जिसके दिल में चार होना वो बंदा अल्लाह होता है। सुभान अल्लाह। पता नहीं किसे समझ आई है, किसके उसूल है। मैंने बात की है उसूल की। ये कोई इल्मुल कलाम वालों ने इस बात को लिखा है। जैसे इल्मुल हदीस वाले हैं, इल्मुल फिका वाले हैं, इल्म मंतिक वाले हैं, इसी तरह इल्मुल कलाम वालों ने लिखा है चार चीजें हो जिस कलाम में, वो कलाम आम नहीं होता, सुभान अल्लाह। वो कलाम, ये तो उन्होंने कलाम पे बात की। अब मुझे बातनी फैल ये मिला, इसका मतलब है जिस कलाम में चार चीजें हो वो कलाम अल्लाह होता है। जिस बंदे के दिल में नबी के चार हो वो बंदा अल्लाह होता है। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह करे। वो चार चीजें कौन सी सुन लें। पहली चीज है दावा। क्या है? माशाल्लाह, बाहर वाले भी बोले। दूसरी चीज है दलील। तीसरी चीज है इंटरलिंक होना, आपस में मंतकी रब्त होना उन बातों में। चौथी चीज है नतीजा। नतीजा। सवाल चने जवाब गंदम नहीं। दावा दलील पे खड़ा होता है, दलील झूठी, दावा भी दलील पक्की। अब उसका दावा है मैं पाक हूं। अल्लाह जी तुम्हारी दलील क्या है? अल्लाह सूरह हज़ाब में फरमाया लोगों मेरी दलील देखनी है। 33 नंबर सूरह है, 33 नंबर आयत है। लोगों मेरी पाकी देखनी है, मोहम्मद का दौरा पाक है। अल्लाह लगे, अल्लाह मेरी पाकी देखनी है, नबी का घर देखो, मोहम्मद का घर पाक है। और घर भी पाक है, घर वाले भी पाक है, और मोहम्मद की अली भी पाक है, हसन भी पाक है, हुसैन भी पाक है, नबी की बेटी ज़हरा भी पाक है, जिसका इबादत सीने का नोट लगा के सुभान अल्लाह। इस घर का बच्चा बच्चा पाक है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज कर रहे जी हज। अच्छा फिर मैं मदीने नहीं गया, मैं बस सही सही हज करके आ गया। मैं शिरक तो पाक हज किया है। कुछ मौलवी है ने ते उन्होंने कहना मौलवी जी तुहाडा कसूर नहीं। आ लिखिया अल्लाह ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, पलीत उन्हां दे दरबार तक जांदा ही नहीं। ठंडा बोले दुख लगा। पलीत का काम नहीं है उन तक आ जाए, पलीत उन तक आता नहीं है। अब आप जो
چپ رہے تو آپ سنیوں کو تکلیف دو گے. سنیوں کے امام کا عقیدہ یہی ہے اور جڑا انہوں تک نہ جائے اور پلید ہے جڑا انہوں کندھیاں پہ چکے ابو بکر صدیق ہے. اور بولو تو صحیح یار. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، سبحان اللہ. لا یمسہ سورۃ واقعہ میں ہے یہ 56 نمبر سورہ. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ پلیت نہیں ہوندا ایدے تک نام مت کرو اگر تم پاک نہیں ہو. یہ مطلب ہے اللہ فرمایا لوگوں یہ قرآن پاک ہے. سارے مولانا حضرات مان گئے کہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ بہت وزنی ہے. قرآن پاک ہے. اور جس گھر میں یہ اترا اللہ جانے وہ گھر کتنا پاک ہے. اور جس دل پہ اترا اللہ جانے وہ دل کتنا پاک ہے. آپ کا یہ اجازت دے 2-3 آیتیں جلدی سے قرآن پہ پڑھنا چاہتا ہوں. نہیں پڑھتا آپ کو ضرورت نہیں ہے. جنہیں قرآن سے پیارا باہر سے آپ اٹھا کے سبحان اللہ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرمایا اگر یہ پہاڑ ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیں پہاڑ ریزا ریزا اگر مردے پہ اتار دیں مردہ بول اس کا. اگر زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی جسے پہاڑ نہ اٹھائے مردہ نہ اٹھائے زمین نہ اٹھائے. یا اللہ کہاں پہ آیا ہمیں نظر بالغرمین اللہ کل دیکھ یہ مصطفیٰ کے دل پہ آیا. اللہ جب محمدی کا دل کون ہے. ایک دن ممبر میں فرمانے سے لوگوں الفاطمہ تو قلبی الفاطمہ تو قلبی. میں لوگوں فاطمہ محمد کا دل ہے. بولو یار. امام بخاری یاد آ رہے ہیں. بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں جس کا دل ہے میں پڑھوں اونچا کہو ذرا. امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں ایک دن ممبر پہ حضور تھے اور فرما رہے تھے الفاطمہ بذات منی من ابغضها فقد ابغضنی من احبها فقد احبنی. لوگوں یہ زہرا محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی کی بیٹی سے جو پیار کرتا ہے سبحان اللہ کا ہوگا. فاطمہ کا کیا معنی ہے؟ زہرا لقب ہے. زکیہ راضیہ مردیہ عالمہ فاضلہ مخدومہ کونین. یہ لقب ہے القاب ہے. فاطمہ نام ہے. کیا معنی ہے؟ لغت والوں نے لکھا لغت میں کہ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دور کرنے والی. ادھر سے آواز آئی ہے برکت ہو. حضرت حاجی صاحب کی زندگی میں برکت ہو. ہمارا جس کے دل میں نبی کی بیٹی کا حیا ہوگا وہ اس امتی کو جہنم کی آگ سے دور لے جائے. دعا کرو ہم صحیح سنی بن جائیں. ہم نبی کے صحابہ کے نوکر ہیں. اہل بیت ہمارے دل میں بستے ہیں. جس کے دل میں حضور کی اہل بیت ہے اچھا کہے سبحان اللہ. ہمارے لوگوں اگر یہ کلام اللہ پہاڑ پہ آتا ریلا ریلا ہو جاتے زمین پہ آتا پھٹ جاتی. یہ رسول کے قلب انور پہ آیا ہے. سبحان اللہ.
اللہ جانے مصطفیٰ کے قلب کا کیا مقام ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ، اللہ سے طلب کرو کیونکہ اللہ پاک ہے. اللہ پاک ہے. نہیں بولے اللہ پاک ہے. آج کل وہ نا زمیندار بڑے بپھلے نظر آتے ہیں. اللہ سب کو دے. میں نے کہا بڑے بپھرے ہیں، شاید مونجی بڑی آئی ہے، ٹرالیاں دیا ٹرالیاں آ گئی ہیں، اللہ نے بڑا دے چھڑے. مولا یہ ان زمینداروں کا کمال ہے. اللہ نے سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا، آپ کہو تو قرآن پڑھو نا. جنہیں قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچا کہو سبحان اللہ. لوگوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم تدرون ام نحن الزاہدون، تمہاری نہیں اوقات، تم یہ گندم یہ چاول یہ گنا یہ اگا لو، تم صرف بیج ڈالتے ہو پانی دیتے ہو، یہ ہمارا کام ہے. انتم تدرون ام نحن الزاہدون، تم نہیں اگاتے ہم اگاتے ہیں. اللہ، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو. زندگی ہو، موت ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، رات ہو، کوئی ڈاکٹر نہ سنتا ہو، وہ اس کی بارگاہ میں عرض کرو، وہ شفا عطا فرماتا ہے. یہ مصطفیٰ کا رب ہے، یہ خالی نہیں بھیجتا. اگر سچے دل سے بندہ توبہ کرے، توبہ کا در کھلا ہے. سبحان اللہ. نہیں کھلا. خدا کی قسم، اجے صاحبی نے تے کھلے راہ بھی نے. بخشش، مغفرت، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے، ابھی کھلا ہے. اجے صاحبی نے تے کھلے راہ بھی نے. سبحان اللہ. یہ ٹوک انوکھڑے ٹکنے نہیں. ٹور پئیے تے پینڈا مک جاندہ، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں. بولو یار، اگر آج آپ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اگر آج یہ میرے نوجوان بچے جو جمعہ میں آئے ہیں، آج جمعہ شریف میں عہد کر لیں کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے اور ہم بے حیائی اور یعنی فحشی نہیں دیکھیں گے. ہم اپنے گھر کو نبی کی سیرت کے مطابق چلائیں گے. ہم اپنے گھر میں بیٹی کو بالکل پیار سے سمجھائیں گے، بیٹا بغیر چادر کے، بغیر نقاب کے باہر نہیں جانا. ہم یورپ کلچر کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کے قدموں کے پیچھے جائیں گے. تو پھر یہ کرونا نہیں آئے گا، کرونا نہیں آئے گا. ہم جب سے ہم نے عریانی کو اپنایا اور گھروں میں سے بے پردگی کو پیدا کیا، اور ہم نے موبائل، 4 بندے بیٹھے ہوں، ایک سیانہ بندہ بزرگ بات کرتا، سارے سنتے، جب گھر جاتے سارے بابا جی کے پاس بیٹھتے، رل کے کھانا کھاتے. اب 4 بندے بیٹھے ہوں، ہر بندہ اپنا اپنا وہ نکال کے نا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بابے دی کوئی نہیں سنتا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ضرورت ہے جب گھر میں جاؤ اس کو جیب میں ڈالو، اس کے شیطانی وسوسے سے بچو. بزرگوں کو دباؤ، ماں باپ کی خدمت کر لو. یہ وقت پھر نہیں ملے گا، یہ گزر رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. آج کا جمعہ اپنے دل پہ لکھو آیا کہ جس نے ماں کی عزت اور تعظیم پہ پہرا دے دیا، جس نے سفید داڑھی والے بابے کے قدم چوم کے رات کو سویا، وہ یہی سمجھے کہ اس نے بیت اللہ کی دیوار کو چوم کے سویا. وہ یہی سمجھے کہ میں آج جنت کی چوکھٹ کو چوم کے سویا ہوں، پھر اس کا سونا بھی عبادت ہو جائے گا. اگر وہاں سے 100 روپے کی جلیبیاں لے کے ساتھ 2-3 برگر لے کے یوں بکل میں کر کے، تو بس اپنے سیدھے کمرے میں جا کے اٹھ پپو دی اماں تے پپو کو کھلانے والوں. وہ ماں اور باپ کبھی یوں نہیں کیا کرتے تھے، وہ تو اپنے منہ سے نوالے نکال کے
کہتے یہ اس کو کھلا دو، میرا بیٹا جوان ہو جائے، میری بازو بن جائے۔ میرا بیٹا آج کے جمعے میں یہ سبق ہے، یہ درس ہے جوانوں کے لیے۔ ان بزرگوں سے بھی پوچھو ان کی زندگیاں کیسے گزری۔ یہ اپنے باپ کو صبح اٹھ کے دیکھتے تو رسول اللہ سے پوچھا حضور کیا ملتا ہے؟ فرمایا حج کا ثواب ہے، بابے کا دیدار کرو۔ بھائی جس کو ماں باپ کی عزت اور احترام یا محبت کا درس مل رہا ہے وہ کیسے چپ بیٹھا ہے یہاں پہ؟ ہاں ضرورت ہے۔ دوستوں کو فون کر کے کہتے ہیں کدھر ہیں؟ ادھر ہے، ادھر آؤ چونک میں مچھی آئی ہے، مچھی کھا لیتے ہیں۔ دوستوں کو مچھی کھلانے والوں کبھی ماں سے پوچھا ہے اماں جی آؤ تو انو گرم کپڑے لے کے دے دیتے ہیں، سردی بڑی ہے۔ ابو جی آؤ تو انو خوبصورت جتی لے کے دے دیتے ہیں، آج سردی آ گئی ہے۔ کبھی یہ دیکھو تو صحیح کر کے میرا بیٹا، کبھی غور تو کرو اس بات پہ جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے۔ بندے آ کے رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یسألونک یسألونک یسألونک، نہیں آپ نہیں بول رہے، یسألونک محمد جی یہ کچھ امیر بندے ہیں، لینڈ لارڈ ہیں، یہ آ کے پوچھتے ہیں ما لا ينفقون، بتائیں خرچ کریں کدھر کریں؟ تو یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا رسول ان سے کہہ دو یہ لے جاؤ گھر جا کے اپنی ماں پہ خرچ دے دو۔ اچھا خرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو کہہ دو اچھا خرچ وہی ہے جو تیری ماں پہ ہو جائے، تیرے بابے پہ ہو جائے۔ ہاں مجھے وہ ایک روایت یاد آ رہی ہے نا، وہ آ کے اس نے شکایت کر دی یا رسول اللہ میرا ابا نا میرا مال اڑا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، پتہ نہیں جتنے مرضی لائی جانا ہے۔ آقا شکایت ہے، فرمایا بلاؤ بابے کو۔ بابے نو پتہ چلیا رسول اللہ کو شکایت گئی ہے تے حضور نے کچہری چ بلایا ہے۔ بولو کہ صحیح یار، یہ اس دور کی کچہری نہیں تھی کہ مدعی بھی رول رہا ہے اور جن پہ دعویٰ ہوا وہ بھی رول رہے ہیں۔ میرے آقا دی کچہری، اچھی بولو یار، جہاں پہ غلاموں کے فیصلے رسول کیا کرتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی جا کے سوال تو کرے۔ وہ ایک بڑھیا حضور کے پاس آئی نا، کہنے لگی میں نے بات کرنی ہے۔ صحابہ نے دیکھا یہ تو تھوڑی سی چلی ہے، تو کہا حضور وہ بی بی بات کرنا چاہتی ہے چلی۔ رسول فرماتے ہیں وہ چلی نا میری گل کرا ہی دیو۔ تو وہ چلیاں گلاں کر دی گئی حضور۔ خدا کی قسم جس کی کوئی نہیں سنتا نا اس کی آج بھی مدینے والا سنتا ہے۔ بھائی یہی فرق ہے ہمارا اور اس کا۔ وہ کہتا ہے وَاسْأَلُ اللَّهَ، صرف اللہ سے سوال کرو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ ہمارے لیے اللہ، میں قل حسبی اللہ، میں محمد کے لیے خالی کافی ہوں۔ امت کے لیے اللہ بھی چاہیے، اللہ کا رسول بھی چاہیے۔ وہ ابو بکر یاد آ رہے ہیں، ابو بکر صدیق کو انہوں نے فرمایا یہاں پہ لکھ کے لاؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جو میں کہنا میں آگے نہیں کر سکتا، لا الہ الا اللہ۔ وہ پیچھے والے جو میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لے کے چلے نا، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، خیال آیا اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہو زیادہ جیسے کہا لکھ نیچے محمد الرسول اللہ۔ جب آئے تو انگوٹھی دیکھی، انہوں نے فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا لکھ لا الہ الا اللہ، تم نے لکھوایا ہے محمد رسول اللہ، نیچے لکھا ہے ابو بکر صدیق۔ کہا حضور میں نے تو صرف محمد لکھوایا تھا، ابو بکر نہیں میں نے لکھوایا۔ جبریل آ کے عرض کرتا ہے اللہ کی رضا ہے۔ ابو بکر نے اللہ سے محمد جدا نہیں کیا، اللہ نے محمد سے ابو بکر کو جدا نہیں کیا۔
فاسأل اللہ والے آگے قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ 12 قبائل کے بندے اگر نبی کی بارگاہ میں آئے آگے سوال کرے ہمیں پانی چاہیے، اللہ نہیں کہتا یہ شرک ہے، اللہ بتایا اپنا ڈنڈا مارو پتھر میں فن فجرت میں مسلط آسرت آئیگا، وہ ڈنڈا مارنے کی دیر ہے اور پانی پتھر میں سے 12 چشمے رب جاری کر رہا ہے۔ اونچی بولو گے؟ وہ میرا گزر ہوا شیخ صاحب کی دکان سے، وہ شیخ صاحب کہتے تھے میں نہیں مانتا، ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ بس دیتا ہے، یہ جو آپ سنی کہتے ہیں نا محمد کا صدقہ، یہ نہیں ہماری سمجھ میں آیا۔ تو میں گیا، میں کہ شیخ صاحب بڑا کھانا شانا آ رہے ہیں، شاہ جی یہ 3 بچے نے مزدور نے یہ روٹی کھان گے، ہو سکتا ہے انہاں دا صدقہ اللہ میری دکان چلائی جائے۔ میں کیا یہ مزدوراں دا صدقہ کھاندے پہ اسی محمد دا کھاندے، ٹھنڈا بولے اور دکھ لگا نہیں، کوئی اپنی بیوی بچوں کی گھر میں لنگر کھانے والوں اپنی بیٹی کو رحمت کہتے ہو، محمد پاک کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں، محمد آئے تو بیٹی رحمت بن گئی، بیٹا نعمت بن گیا، پتہ چلے جنہیں ساڑی تھی انہوں رحمت بنا چھڑے ہیں، اللہ جانے رحمت للعالمین کی مقام پہ، اور محمد بھی سمجھ آئی ہے۔ ضرورت ہے ہم دیکھیں اس چیز کو، ہمارا تو ایک عقیدہ یہ ہے نا مال اولاد دا صدقہ، کاروبار دا صدقہ، اسی تے کھانے آ یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ حضور نے بلا لیا، وہ صاحب بھی آ گئے، بزرگ صاحب بھی تھے، آپ نے فرمایا بابا جی دعویٰ کیا ہے آپ کے بیٹے نے کہ آپ مال کا ضیاع کرتے ہیں، ایک ماں کے لئے آندہ ہے، آپ جدھر مرضی خرچ کر دیتے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آئے، قدم چوم کے کہا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سنی جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یہ صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ، اچھی بولو یار۔ فرق یہ ہے ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں اتھے جا کے کہہ لو، ہم کہتے ہیں کیا یہاں پہ کلمہ بدل گیا ہے؟ کیا یہاں پہ نماز بدل گئی ہے؟ نماز میں اللہ فرمایا کہہ دو السلام علیکہ ایھا النبی، ٹھنڈا بولے ہو یار۔ ہماری تو نماز نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کو سلام نہیں کر لیتے۔ جملہ تھوڑا سا بدل رہا ہوں عشق والوں کے لیے، ہماری نماز ہی ان پہ سلام ہے، ہماری نماز ہی مصطفیٰ پہ سلام ہے۔ خدا کی قسم جس کا سلام حضور قبول کرے اسی کی نماز اللہ قبول کرتا، جس کا سلام وہ قبول نہ اسی واسطے، اسی لیے تو ہم اہل سنت والے ہر جمعے کے دن پوری دنیا میں جدھر جدھر اہل سنت والے ہیں جمعہ کے دن کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں۔ ہمیں پڑھتے پتہ ہے کہ آج بھی حضور سن رہے، نہیں سن رہے، اونچی بولو، آج بھی سنتے ہیں۔ اگر وہ سلیمان پیغمبر سنتے ہیں تو آمینہ کا لال مرید کے والوں کا سلام سن سکتے ہیں، آج بھی سنتے ہیں، آج بھی یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ حضور آج بھی سنتے ہیں۔ حضور نے اس بابے کی سنی، اس نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو یہ ہوا نہیں تھا، ہم نے اتنا لوگوں کو کھانے تقسیم کیے، دعائیں کی یا اللہ یہ ہو جائے، جب یہ ہوا پھر میں نے اپنی کمائی میں سے لوگوں کو صدقہ نافلہ دیا، خیرات دی کہ یہ ہو گیا ہے، جب یہ چلنے لگا پھر خرچ کیا، جب یہ بولنے لگا پھر خرچ کیا، آقا پھر اس کو پڑھایا، پڑھائی پہ خرچ کیا، آقا اس کی شادی کی
वज गज के खर्च किया, हुण मैं कमा नहीं सकदा आका, ते मैं इहदा माल क्यों उजाड़ना है आका? ये जिहड़ा कोई कमा के पेश कर दिंदा है, इहदे विचों इहदे बच्चियां ते खर्च करना, अगर पोतरी पोतरा आके मंगे ना ते आका मैं उन्हां नूं देना, अगर इहदियां भैणां आ जाण मैं उन्हां नूं दे देना। आका मैं उजाड़दा नहीं, हुजूर दी अखां च भी आंसू आए। मेरे आका फरमाते ने नेड़े आ जणिया, जी या रसूल अल्लाह, आपने जेड़े जुमले दिए चुप रहे, दुख लगेगा। आपने फरमाया है मेरे सहाबी उस जवान को कहा, अंता व मालूका लियबीका, और तुम ही अपने रहे, तेरा माल भी मेरा है। फरमाया आज के बाद तूने नहीं पूछना, और क़यामत तक के लिए औलाद आदम को हुजूर ने अपनी उम्मत को दर्स दे दिया, ये लड़ना नहीं है। मेरे सौरिया ने कौली दी थी, और कौली तो नहीं लड़ना, अब्बा जो करे जिसे खर्च करे, अब्बे को नहीं पूछना। और बोलो जिसे सबक की समझ उची कभी हक। जरूरत है आज इस अमर की कि हम अपने बुजुर्गों का एहतराम करें, फिर अल्लाह राजी होता है, फिर रिज़्क़ में बरकत होती है। कोशिश करें अपने पैसे माल, अगर लाख रुपया तनख्वाह है, 1 लाख रुपया तनख्वाह है, एक बार जाके अम्मा की चोली च रख, ठंडे बोले हो सकता किसी को पसंद नहीं मेरी गल आई, मशवरा पसंद नहीं आया, होंगे ना मशवरा सान नहीं पसंद आ रहा, अम्मा को दिता तो अम्मा ने तो वंड वुड छे बोलो तो सही। अम्मा नूं पता है ए मेरा पुत्र बड़ा वड्डा अमीर आदमी है, तो एक मेरा पुत्र गरीब भी है, सदके जावा मां तो, मां की कोशिश होंदी है ਉਹਦੇ बच्चे भी तगड़ा हो जान, चंगा खा जान। काश हम माँ बाप के हाथ पे रख के कहें अम्मा दे, नाराज तो नहीं बैठे। हमारे घर में अभी वही अमल राइज है, ये जो मैं कह रहा हूँ। हजरत बाबा फरीद के पास गए ना, तो जाके कहा आका गंज शक्कर हमारे मुर्शिद हैं। भाई मानते हो फरीद को? अजय नहीं मानते, जो बाकी कहो सुभान अल्लाह। हजरत बाबा हम अल्लाह वालों के नौकर हैं। अफरीद 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 और फरीदा सुतिया ते कोई मेला वेखन जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तुम्हें बख्शिया जा। तवज्जो है तुहाडी। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीह, तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल पई। ये बंदे इकट्ठे हो गए ना क्या हुजूर अब बच्चा बीमार है ते गुड़ खानो मुड़दा नहीं, आका इनू तुसी आखो गुड़ ना खाए। अल्लाह बाबा फरीद ने हुण कल आया जी, वो कल आ गए थे। आप ने हुण गल करो हुजूर गुड़ इनू आखो ना खाए। आप मैं पुत्र ना खाया कर। उन्हें कहा हुजूर एडी दूरों तो सानू दोबारा बुलाया ते कल ही कह छड़ दे। फरमाते ने कल तक फरीद भी खांदा सी, कल दा सामी छड़ के वेखिया। अल्लाह वाले कोशिश करते हैं, वो बात मुंह से निकालते हैं जिस पे अमल कर रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो अल्लाह वाला होता है वो अल्लाह का जिक्र करके हदीस कुदसी के हवाला से तो वो इतना करीब हो जाता है कि जब वो बोलता है ना सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो नहीं बोलता, वो बोलता है। सुभान अल्लाह। जब वो देखता है वो नहीं देखता। जैसे जितनी समझ आ रही उतना हो चल रहा है। फिर कायनात उसका हया करती है, क्यों? वो अल्लाह वाला होता है। ये बात यहाँ पे लिखी है, ये है कुरान पाक का 18 नंबर सूरा, वस्अलुल्लाह, अल्लाह से मांगो। किससे मांगना है? जरा एक बार ना उच्ची आवाज ना कहना ताकि मैं आयत पढ़ा मैंने सुकून है। किससे मांगना है? और बाहर नहीं जेड़े बैठे अल्लाह पाक में जिन्ना प्यारे उन्ना उच्ची कहो। हाँ नहीं अजय नहीं। किससे मांगना है?
میں آیت پڑھنی ہے تو یہ آیت کا ترجمہ انہوں مولویوں نے جا کے سر تے قرآن رکھ کے پوچھنا ہے یہ انجی ہے یہ آخر انجی ہے، پھر انہوں نے کہو بھائی یہاں تے سنی ہو جاؤ، کیونکہ سنیوں کا عقیدہ یہ جب بھی عطا کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم ولیوں کو اللہ کے علاوہ نہیں مانتے بلکہ ہم انہیں اللہ والا ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ اللہ والے اللہ اللہ کیے جانے سے تو اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا، اچھی کہو ذرا، من دون اللہ من اولیاء، ہم اللہ کے علاوہ ان کو چھوڑ کے نہیں بلکہ ملت ان کا جنہیں اللہ بھیجتا ہے اور منصب ولایت عطا کرتا ہے۔ ولی ویسے دو قسم کے ہوتے ہیں، کتنی قسم کے؟ اچھی بولو، یہ وہ باتیں ہیں جو اگر آپ دل میں اتاریں تو بات کی سمجھ آ جائے گی۔ ایک وہ ہوتا ہے جو قصبی ولی ہوتا ہے، کون سا ولی ہوتا ہے؟ قصبی ولی ہوتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جو وابی ولی ہوتا ہے۔ قصبی وہ ہوتا ہے جو محنت کر کر کے چلا کشی کر کے اس کی بارگاہ میں مقام ولایت کا حاصل کرتا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ بغداد شہر میں نا پتہ نہ چلے کہ آج روزہ ہے کہ نہیں روزہ ہے، انہوں نے جا کے ایک دروازے کو لاک کیا، انہوں نے پوچھا حضور بابا جی آپ اللہ والوں کا گھر ہے، بتائیے آج روزہ ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے بیٹا دیا ہے، ساری رات دودھ پیتا رہا، جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ ٹھنڈا 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 اچھی دلوں کا پاکل پیار اچھی بات لالا، وہ جو پیدائشی گود میں روزہ رکھے اسے پیدائشی ولی اللہ والے حضرت بابا فرید الدین الانبیاء بھی پیدائشی ولی ہوئے۔ آپ نے جب گئے نا مولانا کے پاس کہا پڑھیں علی زبلام الحا زبر محمد البشدو الحمدو، آپ نے میں چپ کرے ذرا قرآن بند کریں، بابا فرید کی عمر 6-7 سال ہے، مولانا صاحب کو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیچھے والے بھی بولو، پہلا سپارہ دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آٹھواں نواں دسواں 11واں 12واں 13واں 14 سپارے کنے اچھی بولو ہی نسبت آلے ہاں کنے سنائے نا مولانا صاحب نے حضور ہوں تسی اگے بھی پڑھو۔ آپ مطلب میری ماں کھڑی ہے 9 مہینے 14 ہی پڑھ دی رہی جے، بولو تے صحیح۔ تو اللہ کی کرم اور فضل سے مجھے 14 ہی یاد ہو گئے۔ اس واسطے نا وہ جو مائیں قرآن پڑھتی رہی اللہ کی رحمت میں، پریگننٹ عورتیں قرآن پڑھتی تھیں، وہ تہجد گزار تھیں، نیک مائیں تھیں، پتر فرید ورگے اکٹھے ہو کے گئے ہیں۔ انہوں نے جا کے ایک نبی زادے سے کہا کہ پگا بنیاں سن، مشرک نہیں سمجھڑے گئے، وہ بھی نبی زادے تھے، جا کے کہا وہ نا بابا کی آنکھوں کی سفیدی کا مسئلہ ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نہیں کیا اللہ سے مانگو اللہ سے مانگو یا رحمت اسپتال جاؤ ایتھے کی لین آئے ہو ٹاؤن شپ، نہ انہوں نے فرمایا اذهبوا قرآن اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا اے میرا کرتا لے جاؤ جا کے ابے دیاں اکھاں تے رکھو، پتہ نہیں ٹھیک ہوئے کہ نہیں، نہ فرمایا یاتی بصیرہ رکھن دی دیر اکھاں ٹھیک ہو گئے۔ تو میرا بیٹا جن کے کرتوں کا یہ کمال ہے، یہ کرتا بڑا مقام والا ہے، وہ نبی کے ڈنڈے کا کمال ہے، ڈنڈا بھی بڑا کمال والا ہے۔ وہ کمال تو تب ہوا جب ایک صحابی جنگ کرتا ہوا آنکھ کا اندر زخم آنے سے باہر آیا، آنکھ میں یوں آگ
आंख पकड़ के हमला पकड़ के हुजूर को तलाश करता है, हुजूर किधर है? देखा वो खड़े हैं, जाके कहते हैं आका, नाम हजरत की दादा रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर आंख बाहर आ गई है। मेरे नबी ने नहीं कहा मैं कुछ नहीं करने वाला, हुजूर ने ना कुर्ता दिया ना डंडा लगाया, बल्कि लुआबे दहन रख के आंख में आंख रख के फरमाया कि दादा अब सुना। एक साहबी की हड्डी मुबारक टूट गई, हड्डी बाजू टूटी हुई बाजू न टूटी बाजू पकड़ के हुजूर को ढूंढ रहा है। आका हड्डी टूट गई है। आका ने नहीं फरमाया हाफिजाबादी को जा हड्डी चढ़ा, ना ना, मोहम्मद पाक ने लुआबे दहन लगाया। हमारा सुना ये लो मौलवी कहता नबी कख नहीं कर सकता, मादर से इसका नबी होगा जो कख नहीं कर सकता। हमारा नबी तो जब कब्र में आएगा कब्र नूर नूर होगी। माशर के मैदान अंदर हमारी नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें हमारे काम आए या ना आए, खुदा की कसम वहां पे भी ये होगा। जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, दम में दम आ गया। दुआ करो क़यामत वाले दिन इन्हां कुछ जियां ते निकम्मियां नूं रूबरान आ मुरीद के आले नूं जान दियो मेरे नारे लाते रहे। मिनट 5 रह गए हैं, आज का मौजू उधार रह गया। आज इतना ही आपने सुना है, वस्अलुल्लाह, अल्लाह से मांगो, अल्लाह जब भी देता है मुस्तफा का सदका देता है। जिसको हुजूर का सदका मिलता है सीने का दो लगा के हाथ उठा के। आप में से कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने घर जाना है और देसी बकरे से रोटी खानी है। कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने सब्ज मिर्च और रोटी से रोटी खानी है। कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दाल से खा लेनी है। मेरा बेटा ये दोनों हाथ मेरे बंद हैं, खान पीन पे गुजारा चल रहा है, उसके कर्म से चल रहा है। भूखा कोई नहीं है, ये कर्म है हुजूर की रहमत का। एक चीज है बस, आखिरी बात है, मैं फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया हाजिर हुआ तो इसी आयत को आगे लेके चलूंगा। एक चीज है मेरा बेटा, मेरे बुजुर्गों, एक चीज है, जिस एक चीज है वो, उसके बगैर गुजारा नहीं है। और मेरी आंख में आंख डालो, पूरा यूरोप इकट्ठा कर लो, प्राडो क्या, जमीनें क्या, मुंह से निकालो, हर चीज तुम्हारे आगे हो, फिर भी तुम्हें मोहताजी है, वो तुम्हें भी चाहिए, उसे भी चाहिए। और कोई अमीर बंदा खरीद नहीं सकता, पूरा मुरीद के खरीद सकता है, लेकिन वो चीज खरीद नहीं सकता। वस्अलुल्लाह, वो अल्लाह अता करेगा। वो क्या है सुन लो, मिनट का मैंने तो बड़ी लंबी बात थी। वो है बख्शिश, मग़फ़िरत। कब्र जाओ ते कब्र आवाजारी ना होवे, कब्र मौजा ही मौजा। वो जो पीछे वाला मजमा चौक पे जरूरत नहीं है तो छोड़ देता हूँ यार, जिन्हें जरूरत है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह। या अल्लाह जल्दी बना, माफ कर, हमें माफ कर। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। माफ कर, अल्लाह मैं बंदे दा पुत्र बन, जैसे तुम्हारे बाप आदम ने माफी मांगी, हमने अर्श से जमीन पे भेजा तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना, उन्होंने माफी मांगी। हमने कहा आदम इंज नहीं, जन्नत में को खाया थी वो याद कर। और जब मैंने याद किया मुझे ख्याल आया, जब जन्नत में आंख खोली थी सामने लिखा था मीम हा,
نال باہر لکھا تھا محمد، جب باہر لکھا جنت کے باہر لکھا تھا محمد، غلمانوں میں محمد، جنت کی نہروں میں محمد، حوروں کی پلکوں میں محمد، ہر جگہ محمد 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 محمد، ارے زمین بھی محمد، سما بھی محمد، مکی بھی محمد، مکا بھی محمد، نشی بھی محمد، نشا بھی محمد، ایا بھی محمد، نہا بھی محمد، یہاں بھی محمد، وہاں بھی محمد، جدھر دیکھتا ہوں وہاں سیدھا مانگ تو کہا مولا پہ میں محمد کا صدقہ آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ آدم کون ہے؟ نبی۔ کون ہے؟ اچھی بولو، نبیوں کی توبہ محمد پاک کا صدقہ۔ مولوی جی تسی کہڑے پاک دی مولی ہو؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا اونچا سبحان اللہ۔ آج آپ کا دل کرے کہ اللہ سانو موت آوے تے سونی آوے، جنہ دا کردہ ایمانداری نے سبحان اللہ، تو کیسے فرمایا میرے یار دیاں تسبیحاں کھڑیا کر۔ 2 منٹ رہ گئے، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ۔ یہ آخری 2 منٹ پہ اسی دعوے پہ دلیل قرآن سے لا دوں، میرا نام موجود عیسیٰ نہیں ہے، آپ کہو میں آیت آخری پڑھنا چاہتا ہوں گا، جنہوں نے آیت کا استقبال کرنا ایمانداری سے آیت اٹھا کے کر لیا۔ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، مرید کے والے بڑے تو کیا کریں، نکمے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آج بھی گناہ کر لو میرے یار کا دروازہ کھلا ہے، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ آلہ۔ وہ تے حضور نے نہیں پوچھنا کہ علاقے دا ایم پی اے آیا، پاوے ریڑی کھوتی چلانا لا ہوئے، حضور کہنا میرا امتی آ گیا۔ اور بولو جڑے نبی تے جننے راضی نے ہونا اونچی سبحان اللہ۔ انہیں نماز پڑھانی ہے سا تے اگے غریب بندہ، اگے پیچھے مارکیٹ دا مالک ہے، تے نہ مولوی صاحب نے کہنا بھائی مارکیٹ والے پہلی صف تھکے تو نہیں بیٹھے، ایک ہی صف میں کھڑے۔ محمود بادشاہ سی، ایاد او دا کمی سی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بس بیٹا منٹ ختم ہو گیا، پھر کبھی آیا تو یہاں سے آگے بات کروں گا، دعا کریں موت آئے۔